حامد مشرقی صاحب بھی موجود ہیں اور سید محمد علی صاحب بھی۔ جی محمد علی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ کنکلوڈ کیجئے گا کہ یورینیم انریچمنٹ کے لیے بھرپور مقدار میں توانائی چاہیے ہوگی، بجلی چاہیے ہوگی، جو اس وقت نہیں ہے۔ دوسری بات، دو بڑے اس وقت بہت اہم بہت نازک معاملات بہت مختصراً میں بیان کرتا ہوں جو سامنے ہیں۔ جو بھی ہتھیار اس وقت اسرائیل کے پاس ہیں، اس کے ذریعے سے نتانز اور فردو کے انریچمنٹ پلانٹس کو مکمل طور پہ تباہ کرنے میں ابھی تک اسرائیلی فضائیہ کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور ان کو بھی اس کا پتہ ہے کہ امریکہ کی براہ راست مداخلت کے بغیر شاید ایسا کرنا اسرائیل کے لیے ممکن نہ ہو۔ اس لیے اس بات کی تشویش بڑھ رہی ہے کہ امریکہ شاید براہ راست اس میں انوالو ہو، اور جو وہ بنکر بسٹر یا GBU-57 کے ذریعے سے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے ایران کی، ان کی لیڈرشپ کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس طرح بمباری کی گئی ہے، جس طرح ان کے ایٹمی تنصیبات پہ براہ راست حملہ کیا گیا ہے، اگرچہ ان کا اس وقت تک اصولی موقف اور نظریہ یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے، اس کو خارج امکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ نارتھ کوریا کی طرح وہ اپنے موقف پہ نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں، اور قومی سلامتی کے لیے ان کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، قومی بقا کا مسئلہ ہے۔ جی، اور این پی ٹی سے نکل کر وہ اگر یہ فیصلہ کریں سیاسی سطح پہ کہ جو انہوں نے ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف جانا ہے، تو اس خطے کی صورتحال یکسر تبدیل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے مشرقی صاحب، یہ جو بات کی جا رہی ہے بارہا ریجیم چینج کی ان ایران، ریجیم چینج تو پھر اسرائیل میں بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں نتن یاہو کے خلاف ان کی عوام خود اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ جناب نتن یاہو نے اس وقت اسرائیل کو پھنسا دیا ہے۔ بالکل 100% یہی بات ہے۔ اور عمران صاحب، اگر آپ کو یاد ہو، یہ جو غزہ پر جو 7 اکتوبر کے بعد جو انہوں نے جارحیت کیا، اس سے پہلے بھی نیتن یاہو کی حکومت تو تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ اس نے تو اس غزہ کے بہانے کو استعمال کر کے اپنی حکومت کو پرولونگ کیا۔ پھر اس کے بعد جب مغویوں کے معاملے میں فیل ہوا ہے، تو پھر ایک بار اس کے خلاف مکمل طور پر ایک تحریک بھی چلی، حکومت بھی خطرے میں۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس کرمنل، اس کے اوپر انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں، عدالت بھی اس کو بلا چکی ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ نیتن یاہو اور مودی اپنے پولیٹیکل گین کے لیے پوری دنیا کو جنگ میں جھونکتے جا رہے ہیں۔ جس انداز میں مودی نے فالس فلیگ پہلگام آپریشن کیا، الحمدللہ ہم نے ان کو دھول چٹائی، سارا کچھ ہوا، لیکن بنیادی طور پہ یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ جب ایک فاسسٹ حکمران اپنے پولیٹیکل ایمز کے لیے اتنی بڑی دنیا کی طاقتوں پہ جنگ کا رسک لیتا ہے۔ ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ابھی محمد علی صاحب جو بات کر رہے تھے، یہی بات بڑی بنیادی ہے کہ اب ایران کے پاس جو چاہیے ہے وہ یہ کہ وہ این پی ٹی سے باہر آ جائے۔ این پی ٹی سے باہر آتا ہے جو سارا علاقے کے اندر IAEA کے جو انسپیکٹرز کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایران کے ہاتھ کھل جاتے ہیں۔ یہ بھی دنیا کو قابل قبول اس پوائنٹ کو ایک بار پھر ذرا محمد علی صاحب کی طرف لے کر چلوں گا، تو آگے تو پھر حالات انتہائی خطرناک جو ہے وہ سینس کیے جا رہے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ دیکھیں، یہ جو انسانی تاریخ کا سب سے اہم اور تکلیف دہ سبق ہے نا جناب، وہ یہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ میں بلکہ ایک کوئکلی پاکستان کی اگزامپل دوں، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا، ہمارے حلیفوں نے ہماری مدد نہیں کی، امریکہ نے ہم پہ بھی پابندیاں لگا دی۔ تو 71 کے تکلیف دہ تجربے کے بعد ہم نے بھی یہ سبق لیا کہ جناب اپنی قومی سلامتی کے لیے ہم کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اور اپنے دست و بازو پہ بھروسہ کر کے ہم نے ایٹمی صلاحیت بنائی ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم بھارت کی جو دنیا کی چوتھی بڑی دفاعی قوت ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے، آخری بات، کہ جناب دنیا کا کوئی ملک جو ہے کتنا بھی اصولوں کا پابند ہو، عالمی قوانین، اقوام متحدہ، ان تمام چیزوں کا تقاضوں کا پابند ہو، لیکن اگر وہ کمزور ہے تو وہ دشمن کے رحم و کرم پہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ماضی کے تجربوں سے یہ ثابت ہوا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ اس ملک نے خود کرنا ہے، اپنی بقا کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، کوئی اس کی مدد کو اس طرح سے نہیں آئے گا۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت جناب سید محمد علی صاحب بھی اور حامد المشرقی صاحب بھی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔